الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه يسر الله عليه حتفه وأدخله جنته: رفق بالضعيف، وشفقة على الوالدين، وإحسان إلى المملوك. رواه الترمذی۔ توحید کا نغمہ ہے تقریر محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید کا نغمہ ہے تقریر محمد کی، سجدے کی نشانی ہے تحریر محمد کی۔ سایہ بھی نہ پڑتا تھا تصویر تو کیا کھنچتی، سایہ بھی نہ پڑتا تھا تصویر تو کیا کھنچتی، کھینچی ہے فقط دل میں تصویر محمد کی، کھینچی ہے فقط دل میں تصویر محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر و عمر کیا ہیں، عثمان و علی کیا ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ابو بکر و عمر کیا ہیں، عثمان و علی کیا ہیں، یاران محمد ہیں تاثیر محمد کی، یاران محمد ہیں تاثیر محمد کی۔ اپنوں کو محبت میں کچھ سوج نہیں پڑتا، اپنوں کو محبت میں کچھ سوج نہیں پڑتا۔ غیروں سے کوئی پوچھے توقیر محمد کی، غیروں سے کوئی پوچھے توقیر محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا تو یقین ہے پھر اور خدا جانے، اتنا تو یقین ہے پھر اور خدا جانے۔ تکوین دو عالم ہے تفسیر محمد، تکوین دو عالم ہے تفسیر محمد کی۔ تقدیر بنانی ہے صوفی تو اطاعت کر۔ صوفی عبدالرب صاحب نور اللہ مرقدہ کے اشعار ہیں، اور اخیر میں انہوں نے پیغام پیش کیا ہے، اور واقعتاً یہی قابل عمل ہے۔ تقدیر بنانی ہے صوفی تو اطاعت کر، واللہ غلامی ہے اکسیر محمد کی، واللہ غلامی ہے اکسیر محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم کمیٹی امروہہ کے ذمہ داران و اراکین، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور معزز شخصیات، بہت ہی قابل احترام خواتین و حضرات، سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر خیر اور مبارک تذکرے پر مشتمل اس نورانی اجلاس میں شرکت و حصہ داری ہم سب کے لیے یقیناً شرف و سعادت کا باعث و ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شراکت و حصہ داری کا حق ادا کرنا بھی ہم سب کے لیے سہل و آسان فرمائے۔ جہاں تک سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ عقیدت و محبت اور عشق و فدائیت اور تعلق و مودت کا معاملہ ہے، تو سچائی یہ ہے کہ ایک ایمان والے کی نگاہ میں پیغمبر علیہ السلام سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ شخصیت اس کائنات میں نہ کوئی ہوئی ہے اور نہ صبح قیامت تک ہو سکتی۔ ایمان جو ہم سب کے لیے سب سے بیش قیمت نعمت و دولت و جوہر ہے، اس میں کمال ہی اس وقت پیدا ہوگا جب انسان اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی عقیدت و محبت میں غرق ہو کر اور ڈوب کر زندگی گزارتا۔
راہ ایمان کا مسافر بھی کامیابی کی منزل تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ نبی کریم علیہ السلام آپ کے افراد خانہ حضرات اہل بیت اور آپ کے جانثار و فداکار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی عقیدت و محبت کا مظاہرہ کرنے والا نہ ہو۔ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جس سے ہم پیغمبر علیہ السلام سے اپنی اس عقیدت و محبت کا اظہار کر سکیں جو ہمارے رگ و ریشے کے اندر، ذہن و دماغ کے اندر، قلب کے اندر سمائے ہوئے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس درجہ محبت مالک نے ہمارے دلوں میں اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈالی۔ یہ بالکل سچائی ہے کہ سید دو عالم، فخر انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کائنات وجود کا وہ مرکز ہے جہاں عظمت احترام سکھلاتی ہیں اور جہاں محبتیں فنا ہو کر اپنا وجود مٹاتی ہیں۔ کسی اور شخصیت کے لیے عقیدت و محبت کا جذبہ ایک مومن کے دل میں وہ ہو ہی نہیں سکتا جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں پایا جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں، اس زبانی اظہار عقیدت و محبت سے حقیقی کامیابی ہمارا مقدر نہیں بن پائی۔ پیغمبر علیہ السلام کے مبارک و پاکیزہ تذکروں پر مشتمل ہم پروگراموں کا انعقاد کر لیں، سیرت طیبہ کے عنوان پر مجلسوں کو آراستہ کر لیں، جلسوں کا اہتمام کر لیں یا جلوس کا اہتمام کر لیں، جب تک ہماری زندگی میں پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات و ہدایات کے نقوش نہیں دکھائی دیں گے، اس وقت تک ہم اپنے دعوے محبت میں سچے قرار نہیں دیے جا سکتے۔ پیغمبر علیہ السلام سے عقیدت و محبت کا معیار صرف آپ کے مبارک و پاکیزہ تذکرے پر مشتمل جلسوں اور جلوسوں کا اہتمام کرنا نہیں ہے۔ حقیقی محبت و عقیدت و تعلق کا معیار آپ کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنے کا عادی بننا ہے، آپ کی تعلیمات و ہدایات کو اختیار کرنا ہے، آپ کے اخلاق و کردار کو اپنانا ہے۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم زبانی محبت نبی کا دعویٰ تو خوب کرتے ہیں اور رسمی اظہار محبت کے طریقوں میں دلچسپی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، لیکن جب عملی میدان میں پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات پر عمل کرنے کا نمبر آتا ہے تو مجھے معاف کیجئے گا، ہم عملی اعتبار سے سنت سے بہت دور دکھائی دیتے ہیں۔ نہ ہماری زبانیں آقا کی تلقین کردہ ہدایات کے مطابق استعمال ہوتی ہیں، نہ ہمارے اعضاء و جوارح سنت کے انوار میں منور و معمور دکھائی دیتے ہیں، نہ ہمارے روز و شب پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق گزرتے ہیں۔ نعرہ رسالت تو خوب جی لگا کر ہم لگاتے ہیں اور لگانا چاہیے، پیغمبر علیہ السلام کی عظمت سے دل کا معمور ہونا ایک مومن کے کمال ایمان کے لیے ضروری ہے، لیکن محض نعرہ رسالت سے کام نہیں چلے گا، محض زبانی اظہار محبت سے کام نہیں چلے گا۔ ابھی آپ کے سامنے حضرات علماء کرام نے پیغمبر علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کے حوالے سے جو نقوش ہمارے سامنے ذکر فرمائے ہیں، جو ہدایات ہمارے سامنے ذکر فرمائی ہیں، جب تک ان ہدایات پر عمل کا عزم کر کے پختہ ارادہ کر کے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، اس وقت تک ہمارا اور آپ کا یہاں مل بیٹھنا، جمع ہونا، اس مجلس کا آراستہ ہونا حقیقی اور واقعی اعتبار سے مفید اور نفع بخش ثابت نہیں ہوگا۔ ہم سب یہاں سے یہ عزم کر کے جائیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جو ہدایات ہمارے سامنے آئی ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں گے اور سنت مطہرہ سے منور زندگی گزارنے کی فکر و کوشش کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے حضور پاک علیہ السلام کا ایک ارشاد گرامی ذکر کیا ہے، جس میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 3 خصلتیں اور عادتیں جن انسانوں کے اندر پائی جا رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ 2 طرح کے انعامات سے ان کو سرفراز فرمائیں۔ نمبر 1، حسن خاتمے کی دولت سے وہ مالا مال ہوں گے، آسان موت ان کا مقدر بنے گی،
موت کے وقت کی سختیوں سے اللہ ان کی حفاظت فرمائیں گے، ایمان کی حالت میں دنیا سے جانا ان کے لیے ممکن ہوگا، اور اللہ ان کو اپنی جنت کا مکی بنائیں گے، جنت میں داخلہ باری تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے مقدر ہو۔ یہ دونوں سعادتیں اتنی عظیم سعادتیں ہیں کہ ہر ایمان والا اپنے دل میں یہ خواہش رکھتا ہے کہ حسن خاتمے کی دولت سے بھی وہ مشرف ہو، اور اللہ دنیاوی عافیت کے ساتھ ساتھ اخروی سعادتوں کو، وہاں کی کامیابی اور نجات کو بھی اس کا نصیبہ بنائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان دونوں آرزوؤں، خواہشوں اور تمناؤں کی تکمیل کے لیے امت کے سامنے ایک نسخہ پیش فرمایا ہے، جس میں 3 اعمال ہیں۔ جس انسان کی زندگی میں وہ 3 اعمال پائے جا رہے ہوں گے، پیغمبر علیہ السلام کی بشارت و خوشخبری کا وہ مستحق ہوگا، اور اللہ رب العزت والجلال حسن خاتمے کی دولت سے بھی اسے مالا مال فرمائیں گے، اور دنیاوی اور اخروی سعادتیں اور کامیابیاں بھی اس کا مقدر بنیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے ارشاد فرمایا رفق بالضعیف، اگر دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابیاں چاہتے ہو تو اپنے سینے میں وہ دل پیدا کرو جو کمزوروں کے سلسلے میں نرمی اور ہمدردی کا جذبہ رکھنے والا، طاقتوروں کے سامنے سر جھکانا، عہدے پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ نرمی کی گفتگو کرنا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو انسان کرتا ہی ہے۔ طاقتور کے سامنے انسان جھکتا ہے، کرسی اور عہدے پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے سامنے انسان بڑے سلیقے کی تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے گفتگو کرتا ہے۔ امتحان تو انسان کا اس وقت ہوتا ہے جب اس کا سامنا کسی کمزور انسان سے، جسمانی اعتبار سے کمزور، مالی اعتبار سے کمزور، سماجی اعتبار سے کمزور، حیثیت کے اعتبار سے کمزور اگر کسی انسان سے ہمارا سابقہ پڑ رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم و مذہب سے تعلق رکھنے والا، انسانیت کی بنیاد پر اس کے ساتھ نرمی اور ہمدردی کا معاملہ کرنا، یہ پیغمبر علیہ السلام کی زرعی اور سنہری تعلیم کا ایک اہم اور نمایاں باب ہے۔ ایک مسلمان اس وقت تک سچا عاشق رسول نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل انسانیت کی ہمدردی کو اپنے اندر نہ لیے ہوئے ہو، اور کمزوروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنے کا جذبہ اس کے دل میں نہ پایا جائے۔ پیغمبر علیہ السلام کے اس ارشاد گرامی کے ذیل میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ ہم رکشے کی سواری کر رہے ہیں اور منزل پر پہنچ گئے ہیں تو ہمیں رکشے والے کو کرایہ دینا ہے۔ کمزور کے ساتھ نرمی کا تقاضا یہ ہے کہ جو کرایہ وہ ہم سے مانگے ہم بلا چوں چرا اس کو دے دیں۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ برانڈڈ شو روم میں جائیں گے تو جو پرائز ہمیں لکھے ہوئے دکھائی دیں گے ہم بغیر مول بھاؤ کے وہی پرائز دے کر آئیں گے، اور بیچارے کمزور رکشے والے سے ہم مزوری کریں گے۔ وہ 20 روپے مانگ رہا ہے تو ہم 15 روپے دینے کی کوشش کریں گے۔ ریڑھی والے سے، سڑک کے کنارے چادر بچھا کر، بوریاں بچھا کر سامان بیچنے والے سے جب ہم سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو خوب مول بھاؤ کرتے ہیں، اور جب بڑے بڑے شو روموں میں آتے ہیں تو زبان نہیں کھلتی، جو لکھا ہوتا ہے وہی دینے کے لیے مجبور ہوتے ہیں۔ رفق بالضعیف کا مطلب یہ ہے کہ کمزور کی کمزوری سے ناجائز فائدہ مت اٹھانا، بلکہ کمزور کے ساتھ ایسی نرمی کا معاملہ کرو کہ تم اس کے دل کو جیتنے میں کامیاب ہو۔ اگر رکشہ کھینچنے والے کو ہم 20 روپے کے بجائے 25 روپے دے دیں گے تو ہماری جیب ہلکی نہیں ہوگی، بلکہ اس کرم اور رحم دلی کے نتیجے میں اللہ ہمیں کتنی برکتوں سے نوازیں گے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح رفق بالضعیف کے ذیل میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم سب کی عزت نفس کا احترام کرنے والے۔ عزت نفس صرف مالداروں کی نہیں ہوتی، صرف تعلیم یافتہ لوگوں کی نہیں ہوتی، صرف عہدے اور کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی نہیں ہوتی، زمین پر سونے والے شخص کے پاس بھی عزت نفس ہوتی ہے، صفائی کرنے والے شخص کے پاس بھی عزت نفس ہوتی ہے، سماجی اعتبار سے بے حیثیت ہو کر زندگی گزارنے والے انسان کے پاس بھی عزت نفس ہوتی ہے،
پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ہدایت اور آپ کا عمل یہ ہے کہ ہر انسان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، اس کے ساتھ ایسا سلوک و رویہ اور برتاؤ پیش کیا جائے کہ وہ یہ سمجھنے پر مجبور ہو کہ یہ مجھے اہمیت دے رہے ہیں، ان کے دل میں میری قدر ہے۔ ایک کمزور بھائی کے ساتھ جب ہمارا یہ معاملہ ہوگا تو ہم اسے اپنی محبت کا اسیر بنائیں گے، ہم اس کے دل میں گھر کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ ہمارا یہ کردار نبوی کردار کے آئینے میں ڈھلا ہوا ہوگا، اور اس کردار کے اندر جو برکت ہوگی وہ ہزاروں اور کروڑوں روپے کے بدلے بھی نہیں خریدی جا سکتی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عملی طور پر اس کردار کا مظاہرہ کیا۔ آپ سماج و معاشرے میں کمزور سمجھے جانے والے لوگوں کو اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے، ان کی خوشی اور غمی میں شریک ہوا کرتے تھے، ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے، ان سے محبت و کرم کا وہ معاملہ کیا کرتے تھے کہ دنیا ان کی قسمت کے اوپر رش کرنے لگتی تھی۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام محبوب رب ذوالجلال ہیں، اور وہ انسان قسمت کا دھنی ہے کہ جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کرم و محبت کا مستحق ہونے کا موقع مل گیا۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ آپ کا قرب حاصل ہو۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سماج و معاشرے میں کمزور سمجھے جانے والے لوگوں کو ایسا مقام دیا کرتے تھے کہ سماج و معاشرے میں باحیثیت لوگ بھی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب سے عطا کردہ اس مقام کو دیکھ کر رش کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے جو مالی اعتبار سے بہت کمزور تھے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے جسم کا رگ و ریشہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی عقیدت و محبت کا مظاہرہ کرتا تھا۔ نام ان کا حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیہات میں رہا کرتے تھے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آتے تو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ سبزیاں آپ کے لیے بطور ہدیہ لے کر آتے تھے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بڑی خوشی سے اس ہدیے کو قبول فرماتے اور واپسی میں ان کو بھی کچھ تحفہ بدلے کے طور پر عنایت فرماتے، وہ بھی خوش ہو جاتے۔ وہ اپنی دکان لگایا کرتے تھے بازار میں، اور بازار ہفتے میں کسی ایک دن لگتا تھا یا 2 دن لگتا تھا، تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گاؤں سے سبزیاں لا کر ایک ٹھکانہ بنا لیا کرتے تھے، ایک ٹھیا بنا لیا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طرح وہ اپنے ٹھیے پر سامان بیچ رہے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس جانب سے گزر ہوا تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ازراہ مزاح پیچھے سے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کولی بھر لی اور ان کی آنکھوں کے اوپر اپنے مبارک ہاتھ رکھ دیے۔ کچھ دیر خاموش رہے، پھر پوچھا کون ہے؟ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں ہو سکا۔ انہوں نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی اور دریافت کیا کون ہے جو میری آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام خاموش رہے۔ تھوڑا وقت گزرا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کے کان میں پڑی۔ وہ سمجھ گئے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا احساس ہوا کہ پیچھے سے میری کولی بھرنے والے اور میری آنکھوں پر ہاتھ رکھنے والے محبوب رب ذوالجلال، میرے دل کی دھڑکن سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہاتھ ہٹوانے کے بجائے اور زیادہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے چپک گئے اور اپنے آپ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک سینے سے چمٹا لیا، لگا لیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے مذاق کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کون اس غلام کو خریدے گا؟ من یشتری ھذا الغلام؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری کیا حیثیت، میری کیا بولی لگے گی بازار میں؟ کون مجھے خریدنے کے لیے آئے گا؟ میری تو کوئی قیمت نہیں لگائے گا، کیونکہ میرے پاس عزت، شہرت، مال، دولت، جاہ، منصب کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کمزور آدمی ہوں، سبزی فروش ہوں، کون میری قیمت لگائے؟
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں جو جملہ ارشاد فرمایا اس نے ان کے دل کو اتنا بڑا کیا کہ کوئی اور جملہ ان کے لیے تسلی کا سامان نہیں بن سکتا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ظاہر دنیا چاہے تمہاری قیمت نہ لگائے لیکن اللہ کی نگاہ میں تم بہت قیمتی ہو۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارا کیا مقام و کیا رتبہ ہے۔ یہ جو عمل ہے پیغمبر علیہ السلام یہ مثال ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہ کمزوروں کو اپنے سے قریب کرنا ہے، ضعیفوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ اور معاملہ کرنا ہے اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم واقعتاً پیغمبر علیہ السلام سے محبت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو سماج و معاشرے میں کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والے تمام افراد کے ساتھ خاص طور پر نرمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، چاہے وہ کمزور ہمارے ہم مذہب ہوں یا دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں۔ کمزوری کی بنا پر ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا یہ تعلیم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب انسان اس کردار کا مظاہرہ کرے گا تو اللہ اس کو اپنی جنت کا مکی بنائیں گے۔ دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی وَشَفَقَةٌ عَلَى الْوَالِدَيْنِ، اگر دونوں جہاں کی کامیابیاں چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اپنی خدمت کے ذریعے ماں باپ کے اشاروں پر زندگی گزارنے کے ذریعے ان کے دلوں کو جیتنے کا سامان کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے ایک انسان کے لیے ماں باپ سے زیادہ مخلص اس روئے زمین پر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جن سے بھی روابط و تعلقات ہوں چاہے وہ کسی بھی درجے کو پہنچے ہوئے ہوں، لیکن جس درجے کا اخلاص تعلق میں ماں باپ اور اولاد کے رشتے میں پایا جاتا ہے وہ کسی رابطے اور رشتے کے اندر نہ پایا گیا ہے نہ پایا جا سکتا ہے۔ فطری طور پر اللہ نے اس رشتے کو کوٹ کوٹ کر اخلاص سے بھر دیا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر اولاد لڑکا ہو یا لڑکی اپنی زندگی کا وظیفہ بنائے اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا، ان کے دلوں کو جیتنا اور ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے عبادت و سعادت تصور کرنا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات و تعلیمات کا ایک اہم زرعی اور سنہرا بات۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے آج کل کی جو صورتحال ہے اور اولاد کی جانب سے والدین کی نافرمانیوں کا جو بازار گرم ہے اور ماں باپ کے دلوں کو دکھانے کا جو سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس پر اگر گھر کے ذمہ داران اور سماج کے ذمہ داران کی طرف سے قابو پانے کی کوشش نہ کی گئی تو اس بدعملی کے عموم کے نتیجے میں کس طرح انسان کو اللہ کی جانب سے گرفت کا سامنا مستقبل میں کرنا پڑے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے ہمیں خود اپنے کردار پر بھی نگاہ ڈالنی چاہیے اور اپنے سماج و معاشرے میں زندگی گزارنے والے نوجوانوں کو بھی والدین کی اہمیت اور ان کے مقام و مرتبے کو سمجھانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ تمہارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی کی کلید اپنے ماں باپ کو راضی رکھ کر زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سنت پر اور حکم الہی اور حکم نبوی پر عمل ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ تیسری اور آخری چیز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَإِحْسَانٌ إِلَى الْمَمْلُوكِ، اگر دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی عافیت چاہتے ہو تو اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا۔ ماتحتوں میں وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ جن کا خرچہ ہمارے ذمہ ہے، جو ہمارے نیچے کام کرتے ہیں، جن کا مشاہرہ ہمارے ذریعے سے ان تک پہنچنے کا نظام اللہ رب العزت والجلال نے بنا رکھا ہے۔ گھر کے افراد بھی ماتحتوں کے اندر شامل ہیں۔ اگر انسان کو دنیاوی اور اخروی سعادتیں چاہیے تو اس کو اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین سلوک کا، رویے کا اور برتاؤ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی بھلائی کے کام کو کبھی بھی معمولی اور حقیر اور ہلکا مت سمجھنا۔ معمولی کاموں کا ایسا عظیم اجر اللہ کی طرف سے ہوگا کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ
یہاں تک کہ اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، کہنے کو تو یہ معمولی عمل ہے، لیکن بشاشت و مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرنا نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی کے مطابق صدقے کے برابر درجہ رکھنے والا عمل۔ ایسے ہی فرمایا وَلَوْ أَن تُلْقِيَ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ، کسی بھی خیر کے اور بھلائی کے کام کو حقیر اور معمولی مت سمجھنا، چاہے اپنی بیوی کے منہ میں محبت کے ساتھ ایک لقمہ ڈالنا ہی کیوں نہ ہو۔ بظاہر یہ معمولی عمل ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ اگر محبت کے ساتھ شوہر بیوی سے یہ معاملہ کرے گا تو اللہ اس کو عظیم صدقے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ اس عمل کے پیچھے زندگیوں کا خوشگوار بننا ہے۔ جب یہ روابط و تعلقات شوہر و بیوی کے درمیان ہوں گے تو اس گھر میں جنت کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا، اس گھر میں زندگی گزارنے والے افراد باہمی حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب کر زندگی گزارنے والے ہوں گے، تو اللہ ایسا سکون اس گھر میں عطا فرمائیں گے جو ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں روپے کے عوض بھی نہیں خریدا جا سکتا ہے۔ جب دونوں جانب سے حقوق کی ادائیگی ہوگی تو محبتیں پروان چڑھیں گی، اور جو نسل تیار ہوگی اللہ اس میں بھی سعادتیں اور برکتیں مقدر فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ وہ ہدایات و تعلیمات ہیں جن پر عمل در حقیقت پیغمبر علیہ السلام سے محبت کی علامت و نشانی ہے۔ جب تک ہم اس طرح کے پروگراموں میں پیش کیے جانے والے پیغام کو اپنی عملی زندگی کے اندر اتارنے کا عزم اور پختہ ارادہ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمیں کامیابیاں نہیں ملیں گی، چاہے ہم ساری زندگی اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں، اور عمل سے اگر زندگی خالی ہوگی تو محرومی ہی ہاتھ لگے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی دولت سے بہرور فرمائے۔ مسلم کمیٹی کے اراکین و ذمہ داران کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جن کی زیر اہتمام منعقدہ اس پروگرام میں شرکت کی بدولت پیغام نبوی کو پیش کرنے کا موقع میسر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان پیغامات پر عمل ہم سب کے لیے سہل و آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔